ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات اگست کی 13 اور سفر کی 29 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے لیہ کے این ڈی ایس اسٹیڈیم میں لداخ کے پہلے بین الاقوامی معیار کے 24x7 مصنوعی آئس ہاکی رنگ کا افتتاح کیا. تقریباً 42 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر اس جدید سہولت میں 24 گھنٹے چلنے والا کولنگ نظام نصب ہے جس سے کھلاڑی سال بھر تربیت حاصل کر سکیں گے. ایل جی نے کہا کہ یہ منصوبہ لداخ کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے اہم سرمایہ کاری ہے اور اس سے خطے کو بھارت کے نمایاں سرمائی کھیلوں کے مرکز میں تبدیل کرنے میں مدد ملے گی. رنگ سے مقامی ٹیلنٹ کو قومی و بین الاقوامی مقابلوں کے لیے منظم انداز میں تیار کرنے کے ساتھ کھیلوں کی سیاحت اور مقامی معیشت کو بھی فروغ ملنے کی توقع ہے. ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ضلع کرگل میں آج مختلف مقامات پر ترنگا ریلیوں کا انعقاد کیا گیا جن میں انتظامیہ، پولیس، مذہبی و سماجی تنظیموں، سیاسی جماعتوں اور طلباء و طالبات نے بھرپور شرکت کی. ڈسٹرکٹ پولیس کرگل کی جانب سے نکالی گئی ترنگا ریلی ٹی ایف سی بیامتھان سے شروع ہو کر تھانہ برو کے آفس کمپلیکس میں اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار، ایس پی کرگل نتن یادو، امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے نمائندوں سمیت بڑی تعداد میں طلباء طالبات نے شرکت کی. ریلی کا آغاز قومی ترانے سے ہوا. شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے ہوئے تھے اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا ترانہ گاتے ہوئے قومی یکجہتی اور حب الوطنی کا اظہار کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس پی کرگل نتن یادو نے کہا کہ ترنگا ریلی ہر گھر ترنگا مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد عوام میں حب الوطنی، قومی اتحاد اور قومی پرچم کے احترام کے جذبات کو فروغ دینا ہے. دریا اثنا جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کی جانب سے اسلامیہ سکول کے احاطے سے الگ ترنگا ریلی نکالی گئی جو کرگل کے مین بازار اور سرکولر روڈ سے ہوتے ہوئے اثنا عشریہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی. اس سلسلے میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے بھی پارٹی دفتر سے ترنگا ریلی نکالی گئی جس میں پارٹی کارکنوں نے شرکت کی اور قومی پرچم کے تئیں اپنے احترام کا اظہار کیا. اسی طرح سب ڈویژن سانکو میں بھی ترنگا ریلی نکالی گئی جس میں پولیس عملے کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں طلباء و طالبات نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے گزشتہ روز اپنے دفتر میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ضلع میں منشیات کے استعمال کی روک تھام اور عوامی بیداری کے اقدامات کا جائزہ لیا. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر، ڈی وائی ایس پی، ڈی اے آر، ڈسٹرکٹ ٹی بی آفیسر اور مختلف مذہبی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی. ڈپٹی کمشنر نے پولیس کو منشیات کے خرید و فروغ اور سپلائی کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دیتے ہوئے منشیات سے حاصل آمدنی سے بنائی گئی جائیدادوں کی قانونی طور پر ضبطی کے امکانات تلاش کرنے پر بھی زور دیا. مذہبی تنظیموں کے نمائندوں نے کاؤنسلنگ، پیشہ ورانہ تربیت اور کھیلوں کے ذریعے متاثر افراد کو معاشرے میں دوبارہ شامل کرنے کی تجاویز پیش کی. ڈی سی نے مذہبی تنظیموں سے اپیل کی کہ جمعہ کے خطبات کے ذریعے منشیات کے خلاف متحدہ پیغام دیا جائے اور نوجوان والدین میں اس کے مضر اثرات سے متعلق بیداری پیدا کی جائے. اجلاس میں اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں بیداری پروگرام، ویڈیو پیغامات، عوامی ریلیوں اور آگاہی لیکچرز کے انعقاد پر بھی زور دیا گیا. ڈی سی نے کہا کہ انتظامیہ، پولیس، مذہبی تنظیموں، تعلیمی اداروں اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے ہی منشیات سے پاک کرگل کا ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے.
ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ہائر سیکنڈری اسکول کمپلیکس دراز میں ترنگا میری شان کے عنوان سے مصوری مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر دراز امتیاز کاچو نے طلبہ کے فن پاروں کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا اور تعلیم پر بھرپور توجہ دینے، اساتذہ کا احترام کرنے اور کتب بینی کو فروغ دینے کی تلقین کی۔ انہوں نے طلبہ کو معیشت کے مضر اثرات سے آگاہ کرتے ہوئے اس سے مکمل طور پر دور رہنے اور مثبت سرگرمیوں کو اپنانے پر زور دیا۔ مقابلے میں نمایاں کارکردگی مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ مقابلے کا مقصد طلبہ میں تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ ہم الوطنی، قومی اتحاد اور ترنگے کے احترام کے جذبے کو فروغ دینا تھا۔ 80ویں یوم آزادی کی تقریبات کی تیاریوں کے سلسلے میں جمعرات کو کرگل کے کھری سلطان چو سپورٹس اسٹیڈیم اور لیہ کے پولو گراؤنڈ میں فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا۔ کرگل میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل شبیر حسین نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ کا معائنہ کرتے ہوئے سلامی لی۔ ریہرسل میں لداخ پولیس، فوج اور مختلف سکولوں کے طلبہ و طالبات کے چاق و چوبند دستوں نے حصہ لیا۔ طلبہ نے مختلف ثقافتی پروگرام پیش کیے، جبکہ کلچرل اکیڈمی کرگل کے فنکاروں نے روایتی رقص کے ذریعے لداخ کی ثقافتی وراثت کو اجاگر کیا۔ لیہ کے پولو گراؤنڈ میں ڈپٹی کمشنر لیہ رومل سنگھ ڈونگ آئیس نے پرچم کشائی کر کے پریڈ کا معائنہ کیا اور سلامی لی۔ ریہرسل میں لداخ پولیس کے مرد خواتین دستوں، پولیس کمانڈ یونٹ، سابق فوجیوں، NCC اور لیہ و کرگل کے مختلف سرکاری سکولوں کے مارچنگ دستوں نے شرکت کی۔ تقریبات کے دوران طلبہ و طالبات نے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے، جبکہ قومی نغمے اور قومی ترانے کے ساتھ فل ڈریس ریہرسل اختتام پذیر ہوئی۔ حکام کے مطابق ریہرسل کے ذریعے یوم آزادی کی مرکزی تقریبات کے لیے تیاریوں کا حتمی جائزہ لیا گیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ لوک سبھا میں مائنز اینڈ منرلز ڈیولپمنٹ اینڈ ریگولیشن ترمیمی بل 2026 پر بحث کا آغاز ہو گیا۔ مرکزی وزیر کوئلہ و کان کنی جی کشن ریڈی نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد ملک کے کان کنی شعبے کو زیادہ مؤثر، شفاف اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار بنانا ہے۔ حکومت کے مطابق مجوزہ ترمیم سے اہم اور اسٹریٹجک معدنیات کی تلاش اور استخراج میں تیزی، سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا، جبکہ توانائی، دفاعی، الیکٹرانکس، جدید ٹیکنالوجی اور الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ضروری معدنیات کی بڑھتی طلب پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ بل کے تحت معدنی ذخائر والی زمینوں کی ریگولیشن اور نگرانی کے حوالے سے مرکز کو مزید اختیارات دینے کی تجویز بھی ہے۔ حکومت نے اسے معدنی شعبے میں خود کفالت اور قومی معیشت کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے کبھی بھی خطے میں بدامنی، عدم استحکام یا کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کسی مرحلے پر بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران ہمیشہ خطے میں امن، استحکام، تعاون اور اچھے ہمسایہ تعلقات کے فروغ کا خواہاں رہا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے جاپان کے وزیر اعظم سانائی تاکاچی کے ساتھ ایک ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات، خطے کی موجودہ صورتحال اور امن و استحکام کے قیام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایرانی صدر نے جنگ کے خاتمے اور سفارتی حل کی حمایت کے حوالے سے جاپان کے مثبت اور تعمیری موقف کو سراہتے ہوئے اس پر شکریہ ادا کیا۔ صدر پزشکیان نے گفتگو کے دوران کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی جارحانہ پالیسیوں نے خطے کے امن استحکام کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر حملے، رہبر معظم کو شہید کرنے، میناب کے طلبہ سمیت بڑی تعداد میں بے گناہ شہریوں کی شہادت اور شہری بنیادی ڈھانچے کی تباہی ایسے اقدامات ہیں جنہوں نے پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کیا ہے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے اصولوں کا احترام کیا ہے اور اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے، باہمی اعتماد کو فروغ دینے اور علاقائی تعاون کے دائرے کار کو وسعت دینے کی کوشش کی ہے۔
یہ تھے اب تک کی خبر نہیں، اس کے ساتھ مجھے میرے ساتھی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔